السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے پراسرار اور قدیم مذہب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مذہب ہزاروں سال پرانا ہے اور آج بھی لاکھوں لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ یزیدی مذہب کا آغاز مشرق وسطی کے علاقے، خاص طور پر عراق، شام، ترکی اور ایران سے ہوا۔ ان کے زیادہ تر پیروکار آج بھی عراق کے شمالی علاقوں جیسے سنجار اور موصل میں آباد ہیں۔ یہ مذہب کئی مختلف مذاہب کا امتزاج ہے، جیسے زرتشتی، عیسائی، یہودی اور اسلام۔ یزیدی لوگ خود کو یزدی بھی کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا دین دنیا کے قدیم ترین ادیان میں سے ایک ہے۔ یزیدی مذہب کے سب سے پہلے شیخ کا نام شیخ عدی بن مسافر ہے اور یزیدی مذہب میں ان کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ عدی بن مسافر 12ویں صدی میں لبنان کے علاقے سے عراق آئے تھے۔ شیخ عدی صوفی فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق اسلام کے صوفی سلسلے سے تھا، مگر ان کی تعلیمات نے یزیدیوں کو روحانی بنیاد رکھی۔ شیخ عدی کا مزار آج بھی عراق کے پہاڑی علاقے لاش میں موجود ہے، جو یزیدیوں کا مقدس ترین مقام مانا جاتا ہے۔ یزیدی عقیدے کے مطابق شیخ عدی نے ان کے روحانی اور معاشرتی نظام کو منظم کیا اور امن، روحانیت اور خدمت حل کا درس دیا۔ یزیدی ایک خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتوں کو پیدا کیا اور تمام امور کائنات ان کے سپرد کر دی، جن میں سب سے اہم فرشتہ ملک طاؤس ہے، جس کو وہ ایک مور کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ یزیدی سب سے زیادہ ملک طاؤس کو عزت دیتے ہیں۔ یہ وہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یزیدیوں پر شیطان پرستی کا الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ملک طاؤس کو شیطان سمجھتے ہیں، مگر یزیدیوں کا کہنا ہے یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ملک طاؤس ان کے لیے روشنی، علم اور معافی کا فرشتہ ہے۔ یزیدی دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں۔ ان کا مقدس مقام لالش ہے، جو عراق کے پہاڑی علاقے میں موجود ہے۔ وہاں ان کا ایک قدیم مندر بھی موجود ہے، جہاں پر یزیدی کم از کم ایک بار زندگی میں ضرور آتے ہیں اور ہر سال ایک خاص میلہ مناتے ہیں، اور اس میں ملک طاؤس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یزیدی مذہبی پیشوا کو بابا شیخ کہا جاتا ہے اور ان کا درجہ ان کے مذہبی نظام میں سب سے بلند ہے۔ یزیدی مذہب کے پیروکار کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ 2014 میں جب داعش نے عراق پر حملہ کیا تو ہزاروں یزیدی مار دیے گئے، عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور بہت سے لوگ ان کے آج بھی لاپتہ ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں یزیدی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یزیدی مذہب میں ان کے مندر کے اندر کسی غیر یزیدی مذہب والے بندے کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں پر یہ ملک طاؤس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کا یا کسی اور مذہب کے لوگوں کا آنا جانا منع ہے، اور یزیدی لوگ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ کھل کر بتاتے بھی نہیں ہیں اور یہ بات بھی نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ برائے کرم ہمارے چینل ہسٹری لائنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔